بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف ٹیچر کی جانب سے میں آپ سب بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو یہ وظیفہ ہے یہ اسم مبارک یا لطیف کا وظیفہ ہے۔ یہ انتہائی مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے، ہر طرح کی جائز حاجات اور جائز مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کا ہے۔ اور اس وظیفے کو کرنے کی اجازت عام ہے۔ اگر ابھی تک کسی بہن بھائی نے ہمارے چینل اسلامک وظائف ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ ہم جو بھی وظیفہ اپلوڈ کریں وہ آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ یقین جانیے کہ اس وظیفے کے بے انتہا فائدے ہیں۔ جو شخص بھی اس وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ العزیز اس کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی اور ہر لحاظ سے جو ہے اس کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ العزیز۔ سامعین کرام، اسم مبارک یا لطیف، اس کا مطلب ہے نرمی کرنے والے، دور اور نزدیک کی مخفی بات سے واقف۔ یہ اسم جمالی ہے۔ جو شخص بھی اس اسم مبارک کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو با اخلاق بنا دیتا ہے، اس کی خصلت کو نیک فرما دیتا ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اس اسم مبارک کی برکت سے حق تعالی طالب علم کو علم عطا فرماتا ہے اور عابدین مؤمنین کے اعمال کو اس کے صدقہ میں ملائکہ آسمانوں پر لے جاتے ہیں۔ جو شخص اس اسم کا ذکر کرتا ہے اس کو چاہیے کہ خلق خدا سے جو ہے لطف اور شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ جو شخص ملازمت چاہتا ہو وہ اس اسم کا ذکر کرے۔ جو ملازمت یا روزگار سے محروم ہو یا فقر و فاقہ میں مبتلا ہو یا کم آمدنی کی وجہ سے پریشان ہو یا بیمار ہے اور کوئی غمخوار نہیں، یا لڑکیاں ہیں اور شادی نہیں ہوتی، یا کثیر العیال ہے تو وضو کرے، 2 رکعت نماز ادا کرے اور اس اسم کو حصول مقصد کے لیے 100 بار پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے، انشاءاللہ العزیز اس کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کسی طالب علم کو شک ہو کہ امتحان میں پرچے جو ہیں وہ مشکل آئیں گے تو 3 ہفتہ پہلے جو ہے اس اسم مبارک کا ذکر شروع کر دے، انشاءاللہ العزیز پرچے جو ہیں وہ نہایت آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ قیدی اگر قید میں اس اسم کو پڑھے گا تو انشاءاللہ العزیز بہت جلد رہا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو شخص کسی بھی مصیبت اور پریشانی میں اسم مبارک یا لطیف کا ذکر کرتا ہے انشاءاللہ العزیز اس کی پریشانی اور مصیبت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ کسی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہو تو اس اسم مبارک کا ذکر کرے، یا لطیف یا لطیف، انشاءاللہ العزیز بند کاروبار جو ہے وہ چل پڑے گا۔ ایسے اسباب پیدا ہوگے جو عقل سے بعید ہوں گے، اس کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز اسباب معیشت جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے اور جو ہے کاروبار چل پڑے گا۔ جو شخص مفلس ہو، بے روزگار ہو، بیمار ہو، اس مبارک نام کو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنے کے بعد 300 دفعہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا رہے، انشاءاللہ العزیز اس کی مفلسی اور بے روزگاری جو ہے وہ دور ہو جائے گی، روزگار کا انتظام ہو جائے گا۔ جب تک حاجت پوری نہ ہو اس عمل کو وہ کرتا رہے۔ تو آج کا جو یہ وظیفہ ہے یہ اس میں مبارک یا لطیف پر مشتمل ہے۔
یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک دن کا ہے، آپ نے اس کو بعد نماز عشاء کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگر آپ اس وظیفے کو صحیح توجہ کے ساتھ کر لیتے ہیں تو ایک رات کے عمل سے ہی انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی اور مراد ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ تو ذرا بغور ویڈیو کو سنیے گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ وظیفے کو کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک تسبیح لینی ہے جس کے اندر 129 دانے ہوں۔ ایک تسبیح آپ نے لینی ہے جس کے اندر 129 دانے ہوں، اور آپ نے اس تسبیح کو 129 مرتبہ کرنا ہے۔ ایک تسبیح لینی ہے جس کے اندر 129 دانے ہو، اور اس تسبیح کو آپ نے 129 مرتبہ کر لینا ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو ہے مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ تو ایک تسبیح جس کے اندر 129 دانے ہو، اس کو آپ نے 129 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 129 دانوں والی تسبیح کو 129 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ وظیفہ جو ہے 16,641 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ جب آپ ایک تسبیح پڑھ لیں تو اس کے بعد دعا کریں، پھر ایک تسبیح پڑھیں، پھر دعا کریں، یعنی ہر تسبیح کے بعد جو ہے آپ نے دعا مانگنی ہے اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لیے، اپنے مراد کے پورا ہونے کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ آپ کا وظیفہ جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو دوبارہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ ایک تسبیح لینی ہے، اس کے اندر 129 دانے ڈالنے ہیں، اور اس تسبیح کو آپ نے 129 مرتبہ کرنا ہے۔ یہ 16,641 مرتبہ اس میں مبارک پڑھا جائے گا، یا لطیف 16,641 مرتبہ پڑھا جائے گا، اور ہر تسبیح کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لیے دعا کرنی ہے، اور جب 16,641 مرتبہ آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ انتہائی پاورفل وظیفہ ہے، دوران وظیفہ بات چیت نہ کریں۔ اگر آپ اس وظیفے کو کامیابی کے ساتھ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اس ایک رات کے وظیفے سے ہی انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی، دلی مراد ہوگی، جو بھی آپ کا جائز مقصد ہوگا اس میں آپ کو انشاءاللہ العزیز کامیابی ملے گی۔ کوشش کرنی ہے کہ جو ہے تعداد جو ہے وہ کم زیادہ نہ ہو پائے، پوری کی پوری تعداد کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز مسئلہ جو ہے وہ ضرور حل ہوگا۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ٹائم لگے گا وہ تقریباً 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ لگے گا، لیکن انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک رات کا عمل ہے، ایک رات جو ہے آپ اس عمل کو کریں، اور انشاءاللہ العزیز دلی مراد آپ کی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔